بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں صرف ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام کیسے رکھا گیا اور دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے بنا اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہی پیش کرنے کا ارادہ ہے کہ جو دستاویزات پر مشتمل ہوں، جو بانیان پاکستان کے قلم سے یا ان کی زبان سے نکلی ہوں اور جن سے گزر کر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے بنا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو فی الحال یہ جو ہماری سیریز ہے یہ انشاءاللہ دستور کے بارے میں ہوگی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کے بارے میں ہوگی۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بر صغیر ہند کے اندر بنا ہے اور یہاں پہ انگریز سے پہلے مسلم حکومت تھی جو مغل امپائر کے نام سے مشہور تھی، اور اس کے علاوہ کئی نوابی ریاستیں ہوتی تھیں جن میں بہت ساری ریاستیں وہ ہندو مذہب کے پیروکاروں کی اکثریت پر مشتمل تھی، یا کم از کم ان کے حکام جو ہے وہ ہندو مذہب کے پیروکار تھے، اور بہت ساری ریاستیں ایسی تھیں جن کے حکام یا ان کے عوام جو ہیں وہ مسلم ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کا ایک ماحول ہوتا تھا اور قانون جو ہے وہ اسلامی ہی نافذ ہوا کرتا تھا، اور قانون کا حوالہ اسلامی ہی ہوتا تھا جہاں جہاں مسلمان بستے تھے، اور دیگر مذاہب کو اپنے مذاہب پہ چلنے کی آزادی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جو دستور یا اسلامی جمہوریہ کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں ہندوستان میں پہلے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں خلافت عثمانیہ ترکی کے اندر سب سے پہلے ملے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک تمہید کے طور پر ہوگی کہ خلافت عثمانیہ ترکی جو ہے وہ سلطنت بھی کہلاتی تھی اور خلافت بھی کہلاتی تھی۔ یہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ جب انہوں نے علاقے فتح کی اور حکومت قائم کی تو ان کی سلطنت قائم ہو گئی، اور بنو عباس کی سلطنت سے پراپر ان کو خلافت جو ہے وہ منتقل کی گئی۔ تو اس کے بعد وہ دینی رہنما بھی قرار پائے اور ریاستی سطح پہ دین کو نافذ کرنا اور دینی امور کو دیکھنا یہ بھی ان کے ذمہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ خلافت قرار پائی۔ اس خلافت کے اندر سلسلہ بہت ہی اچھا چلتا رہا اور انہیں بہت ہی بہترین حکومت کی، لیکن آخر میں جا کر خلافت کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئیں، چونکہ ان کی خلافت کے اندر یورپ کا بھی بہت سارا حصہ تھا اور مسلم قدیم علاقے جو ہیں وہ بھی بہت سارے تھے، اور روس تک کا علاقہ جو ہے وہ ان کی خلافت کے اندر شامل تھا۔ تو اس لیے بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ، بہت سارے ثقافتی پس منظر کے لوگ، بہت سارے ادیان کی پیروی کرنے والے لوگ، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودیوں کے بہت سارے فرقے بھی تھے، اس میں عیسائیوں کے بہت سارے فرقے تھے، مسلمانوں کے بہت سارے فرقے تھے، پھر ایسے فرقے جو بگڑا کے اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اور کوئی نئے نام اختیار کر چکے تھے، ایسے بہت سارے طبقات اس میں موجود تھے۔ تو ان سب پہ حکومت عثمانی ترکوں نے بہت اچھے طریقے سے 16ویں اور 17ویں صدی میں تو بہت ہی عمدہ طریقے سے کی۔ اس سے پہلے ان کا تشکیلی دور تھا، اور اس کے بعد جو ہے 17ویں صدی کے آخر سے تھوڑی ان میں کمزوریاں آنا شروع ہوئیں۔ تو جب کمزوریاں آئیں تو اس وقت یورپ نے کئی سارے علاقے ان سے واپس لے لیے ہوئے تھے، اور ان کے اندر صنعتی ترقی اور کئی قسم کی ایسی نئی چیزیں آ گئی تھیں جو کہ ابھی مسلم خلافت کے اندر موجود نہیں تھیں، اور ان کا آپس میں ربط اور تعلق جو ہے اور آنا جانا وہ بلا روک ٹوک تھا، اس لیے ایک دوسرے سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ تو اسی متاثر ہونے کے بعد جو ہے وہ خلافت عثمانیہ پر کچھ اثرات ہوئے، کچھ یورپ کے، کچھ روس کے، برطانیہ کے، ان کے جب اثرات آئے تو ان اثرات کے بعد یہاں بھی
کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں تو یہاں کے حکمرانوں کو تنظیمات کے نام سے اصلاحی پروگرام یہاں پہ شروع کرنا پڑا، اور ان تنظیمات کا پروگرام جو ہے وہ آگے چلتے چلتے ایک دستور پر منتج ہوا، اور یہاں سے دستور جو ہے وہ ایک جاری ہوا۔ اور یہ جب تنظیمات کا سلسلہ یہاں شروع ہو گیا تو کچھ مسلم صوبے ریاست عثمانیہ سے یا خلافت عثمانیہ سے الگ ہو گئے، جس میں تیونس کا صوبہ اور مصر کا صوبہ تھے، تو انہوں نے اپنے الگ الگ دستور بنا لیے۔ ان کے بعد جا کے خلافت عثمانیہ نے بھی دستور بنایا۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیٹھ اور خالص جو اسلامی تصور سیاست پر سلسلہ چل رہا تھا، روایتی اسلامی تصور سیاست پر، اس کے اندر کچھ عناصر، کچھ چیزیں ایسی مجبوراً شامل کرنی پڑی جو کہ مغربی دستور کا حصہ ہوا کرتی تھیں۔ تو پھر آگے چل کر علامہ اقبال نے کوئی 1908 کے اندر اس کے اوپر ایک مضمون لکھا، اور یہاں سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے مصور جو ہیں وہ علامہ اقبال ہیں، اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان جو نام پاکستان کا پڑا ہے اور جو دستور بنا ہے، اس کے بھی اصل میں مصور جو ہے وہ علامہ اقبال ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم ان کی دستاویزات کا مطالعہ بھی کریں گے۔ آج تمہید کے طور پر اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ۔